یعنی وہ مسائل جو مسلمانوں کے ذاتی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرسنل لا کا یہ مطلب نہیں ہوتا لا کے معنی قانون ہو، پرسنل شخصی قانون، اس کا یہ مطلب نہیں کسی شخص نے اس کو بنایا، یہ قانون بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے، یہ قانون بھی اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے، لیکن ان قانونوں میں غیر مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اس لیے ان کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ جب انگریز حکومت تھی تقریباً یہ 1892 میں تقریباً ایک پاس ہوا تھا، مجھے اچھی طرح تاریخ یاد نہیں ہے، یہ ایک مسلمانوں کے جو شخصی مسائل ہیں ان کے سلسلے میں کورٹ نے باقاعدہ قاضی مقرر کیے تھے، انگریزی کورٹ نے، کیونکہ ہمارے مسائل انگریز جج کے یا غیر مسلم جج کے فیصلہ کرنے سے نہیں ہوتے۔ آج بھی کورٹ اگر فیصلہ کر دے کسی کے طلاق کا، شوہر طلاق نہ دے، شرعاً طلاق نہیں تھا، غیر مسلم کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی مسلم عورت کو اس کے شوہر کی طرف سے طلاق دے۔ ہاں، مسلم قاضی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سارے احوال کو جانچنے کے بعد اگر وہ واقعی شرعی قاضی ہے تو وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ قانون بنا تھا کہ مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں اس کو ان کا جو قاضی شرعی ہو وہ حل کرے۔ اس کے لیے انگریز نے خود مسلمان جج کورٹ کے اندر مقرر کیے تھے، قاضی مقرر کیے، لیکن آزادی کے بعد ان لوگوں نے اس کو ختم کر، اور جو قضا کا عہدہ تھا مسلمانوں کا وہ، لیکن بہرحال پرسنل لا کو بچانے کے لیے ایک مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا۔ آج مسلمان صرف اتنا جانتا ہے کہ ایک پرسنل لا ہے ہمارا، مسلم پرسنل لا بورڈ قائم۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا پرسنل لا شخصی قانون کا یہ مطلب نہیں کسی شخص نے بنایا یا انگریز نے بنایا۔ مسلمان کسی شخص کا قانون نہیں مانتا، کسی حکومت کا قانون نہیں مانتا۔ اگر مسلمان کسی حکومت کسی شخص کے قانون کو مانے تو مشرک ہو جائے۔ اسلام صرف اللہ کے قانون کے ماننے کی اجازت دے۔ ہاں، حکومت کا قانون اگر اسلام سے ٹکراتا نہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے حکومت کو یہ اس سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری فرما برداری کریں گے اور تمہارے حکموں کی تابع داری کے ساتھ یہاں جئیں گے، رہیں گے، اس لیے ہم ان کی فرما برداری کریں گے، کیونکہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ جب تم کسی کو اپنا حاکم مان لو تو السمع والطاعہ ولو کان عبدا حبشیا، فرما برداری کرو اور اطاعت کرو چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے ہم کسی کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، خدا تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہے۔ ارے بات تو یہ شخصی قانون کا مطلب شخص کا بنایا ہوا نہیں، مطلب یہ مسلمانوں کے وہ مسائل ہیں جس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو ہمارے غیروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جائز لین دین ہے، تجارت ہے، ہم کو مٹھائی خریدنا، حلوائی غیر مسلم وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، ہم کو گھر کرائے پہ لینا، مالک غیر مسلم لے سکتے ہیں، ہم کو اپنا گھر کرائے پہ دینا ہے اور جو کرائے پہ لینے والا غیر مسلم ہے دے سکتے ہیں، دکاندار اس کو دکان کرائے پہ لینا ہے، ہم اپنی دکان کرائے پہ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ بعد میں دکان کھولنے کے بعد لا کے اس میں مورتی رکھ لیتا، یہ بھی معلوم ہے کہ لا کر کے وہ رکھے گا مورتی اور اس میں پوجا بھی کرے گا، لیکن چلو ٹھیک، جائز جائز، وہ کرے وہ جانے، وہ کرے وہ جانے، تو ہم ان سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔
ان سے اجارہ کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، شرکت کا معاملہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ پرسنل مسائل نہیں، یہ ہمارے پرسنل خالی مسلمانوں کے درمیان ہونے والے مسائل نہیں، یہ عمومی مسائل، کسی کے ساتھ بھی بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے کسی بھی شخص کے ساتھ یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں. لیکن نکاح غیر مسلم عورت سے نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ اسلام نے اجازت دیا ہے کتابیہ عورت سے، کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. کتابیہ جو کسی آسمانی کتاب کو، میں اس لیے یہودی اور نصرانی نہیں کہہ رہا، یہودی اور نصرانی میں نہیں کہہ رہا، کتابیہ کہہ رہا، کیونکہ یہود و نصارہ آج آزاد ہیں، اپنے بھی مذہب سے آزاد ہیں، اور وہ اپنے بھی مذہب کا حکم نہیں مانتے، نہ کتاب مانتے، نہ اللہ کو ایک مانتے، بلکہ وہ شرک کرتے. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی لوگ، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ، اس لیے وہ مشرک ہو گئے. زیادہ وہ ان کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو، یہ تو ایک مجموعی حکم ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آج مسلمان بہت خراب ہو گئے، بہت سے مسلمان فاسق ہیں، بہت سے داڑھی مڈاتے ہیں، بہت سے نماز بھی چھوڑ، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. بہت سے مسلمان وہ بھی ہیں جو اپنے مذہب کا پالن کرتے ہیں، جو نیک ہے، صالح ہے، دنیا انہی کی وجہ سے ٹکی ہوئی. اگر دنیا میں نیک لوگ نہ ہوں، صالح لوگ نہ ہوں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو کوئی ضرورت نہیں، اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت دین کی ہے اور دین والوں کی، اور دنیا کے بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے منسٹر، نیتا اور یہ اور وہ، ان کی اللہ کوئی ضرورت نہیں. ان کی وجہ سے اللہ اس دنیا کو باقی رکھنے والا نہیں ہے، چاہے کتنے بھی بڑے لوگ. اللہ دنیا کو باقی رکھتا ہے اپنے ماننے والے فرما برداروں کی وجہ. تو خیر کچھ تو ہے. ایسی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں بھی کوئی ہو جو کتاب کو مانتا ہو اور اس کو آسمانی کتاب مانتا ہو، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہو، تو اس سے نکاح جائز. اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز، لیکن مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمانی کتاب ہی کو کیوں نہ مانتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. غیر مسلم سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں. آپ کو لگتا ہوگا بڑا عجیب سا کہ دیکھو اپنی باری آئی تو بولے ان کی عورت سے نکاح کرنا جائز، اور مسلمان عورت سے ان کا. علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام نحو کے اور عربیت کے، لغت کے امام اسماعیل رحمۃ اللہ. تو ایک عیسائی نے ان سے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، مسلمان کتنے تنگ ظرف ہیں، دیکھو کتنے تنگ نظر ہیں کہ ہماری عورتوں سے کہتے ہیں مسلمان کا نکاح جائز، اور ہماری باری آتی تو کہتے نہیں ہماری مسلمان عورتوں سے غیر مسلم کا نکاح جائز نہیں، غیر مسلم کا نکاح جائز. حالانکہ میں نے مسلمانوں میں بھی قید لگایا کہ اہل کتاب سے، ورنہ جو ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے بہت سے نوجوان یہ غیر مسلم عورتوں سے نکاح کر لیتے، وہ نکاح کا ہوتا نہیں. اور اگر کوئی مسلمان بھی بچی بھاگ کر کے چلی گئی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کر لی، جیسے آج کل بہت ہو رہا ہے، آج کل یہ معاملہ زیادہ پیش آ. بلکہ ابھی تمہارا چند نعمانی صاحب کا بیان آیا تھا کہ جو کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، اسکول میں پڑھنے والی، ان پر RSS کے لوگ جادو بھی کرتے ہیں کہ جادو کر کے اس کو اپنے پندے میں لے آؤ، اور ایک لڑکے کو 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں اگر کسی غیر مسلم لڑکی کو وہ خراب کر دے، غیر مسلم عورت کو کسی طرح وہ خراب کر کے لے جائے تو اس کو 1.5 لاکھ روپیہ پہلے دیا جاتا ہے اس خراب کرنے کے لیے، کہ تم اسکوٹی خریدو اور موبائل خریدو اور اس کو گفٹ دو اور اسکوٹی بیٹھا کے ٹہلاؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ چلی جائے. تو یہ صورتحال. لیکن بہرحال اگر چلی گئی، ایک تو اس کا ایمان گیا، اور دوسرے نکاح بھی نہیں ہوا، تیسرے ماں باپ سے بھی رشتہ گیا. خال کوئی ماں باپ ہوں گے جو اس بات کو برداشت کر لیں کہ میری لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گئی تو میں اس سے تعلق رکھوں گا. مسلمان ہوگا تو پھر اس سے تعلق ختم کر دے، وہ اپنی زندگی عکارت کرنے کے لیے جاتی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتائی جائیں کہ جانے کے بعد کتنے نقصانات. سب سے بڑا نقصان تو تمہارا خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمہارا خدا تم سے روٹ جائے گا، دوسرا تمہارے گھر والے تم سے روٹ جائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے،
اگر میں یہ کہوں کہ کالجوں میں مت بھیجو، اسکولوں میں مت بھیجو، تو مولوی تنگ ظرف ہے، مولوی کم ظرف ہے، تو یہ تو میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں آپ انتظام کرو، ایسا کالج کھولو جو مخلوط نہ ہو، جس میں لڑکے لڑکیاں مخلوط طور پر مل کر کے نہ پڑھتے ہو۔ مسلمانوں کے پاس بولے پیسہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو حکومت نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، اور ابھی پٹاخہ پھوڑنا عشاء کے وقت آ جائے، ابھی تو جمعہ کا وقت نا، ابھی عشاء کے وقت آئیے کہ تب دیکھیے یہیں بغل میں حال ہے، تب دیکھیے کتنا پیسہ ہے، آگ کی نظر کیا جاتا ہے، کب پٹاخے بلا پیسہ کے آتے ہیں، اور یہ ڈی جے بلا پیسہ بچتا ہے، وہ تو خالی بلا پیسہ کے نکاح پڑھاتا ہے مولوی۔ ابھی ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب بتانے لگے، بولے عبدالرحمن بولے ہم کو جانا تھا نکاح پڑھانے کے لیے درگاہ روڈ، آئے کچھ لوگ، تو بہت کم ہی لوگ ہمارے مدرسے جاتے کہیں نکاح پڑھانے کے لیے، کوئی جاتا نہیں، آؤ دارالفلاح مدرسے میں آؤ پڑھا دے، مسجد میں آؤ پڑھا دے، لیکن اب مجبوری ہوتی، کوئی کہتا ہے بھیج دو تو کوئی چلا جاتا ہے۔ تو مجھے مولوی عبدالرحمن صاحب کو مدرسے والوں نے بھیجا کہ جاؤ نکاح پڑھا، تو وہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ بڑے غریب ہیں، نکاح پڑھوائی نہیں دے پائے، نکاح پڑھوائی نہیں دے، بہت غریب۔ تو مجھ سے خود وہ بتا رہے تھے مولوی عبدالرحمن صاحب کہ میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے تو وہاں ڈی جے بج رہا، تو میں نے کہا کہ یہ تم ڈی جے بجا رہے ہو، تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس نکاح پڑھوائی پیسہ، پورا پیسہ لوں گا 2000 تب پڑھاؤں، 2000 پورا لوں گا، پہلے ڈی جے بند کراؤ اور پورا پیسہ دو تب پڑھاؤں گی۔ بولے ہاں بند کرائے، تب میں نکاح پڑھاؤ، پورا پیسہ لیا۔ مولوی کو دیکھنے کے لیے نکاح پڑھوائی نہیں، پیسہ نہیں، اور ڈی جے بجانے کے لیے پیسہ ہے، پٹاخہ پھوڑنے کے لیے پیسہ نہ مانے۔ اب 3 حال ہے یہیں بغل میں دیکھ لیجیے، روز کا تماشا رہتا، کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں، مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے پیسے ہیں مسلمانوں کے پاس؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنا ہاسپٹل کھولنے کے لیے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنا کالج کھولنے کے لیے، ان کے پاس پیسہ نہیں تو اپنا مدرسہ چلانے کے لیے، ان کے پاس پیسہ نہیں تو امام صاحب کی تنخواہ دینے کے لیے۔ امام خودکشی کر لیتا ہے پیسہ تنخواہ نہ پانے کی وجہ سے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، ابھی جلدی آیا تھا اخبار میں، امام خودکشی کر لیتا ہے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ ان کا مولوی فاقے پہ گزر کرتا ہے، ان کا مولوی فاقے پہ گزر کرتا ہے، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک امام صاحب خود مجھ سے کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے اندر کہ لوگ آتے کہتے ہیں امام صاحب اگر کوئی مستحق خود بتائیے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ امام صاحب کی تنخواہ ملی ہے کہ نہیں ملی، امام صاحب کو خود تنخواہ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، امام صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے، ان کا کیسے چل رہا ہے، یہ نہیں پوچھتے، کہتے امام صاحب کوئی مستحق خود بتائیے۔ اور تم امام صاحب کو کیا دے رہے ہو وہ تو دیکھ لیتے کہ تمہارے امام صاحب کا کیا حال ہے۔ تو میں یہ کہتا اپنے کالج کھولو، کس نے منع کیا؟ حکومت ٹھیک ہے، حکومت مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ سب الزامات ہیں، لیکن آج بھی حکومت جو قانون ہے اس کے مطابق منع نہیں کرتی آپ کو اسکول کھولنے سے، کالج بلکہ اور سہولت دیتی، اسکول کے نام پہ کالج کے نام پر آپ کو سہولت دیتی ہے حکومت، تو آپ کیوں نہیں کھولتی؟ جب تک یہ سہولت ملی اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ لیکن نہیں، ہم کو فرصت ہی نہیں پٹاخے پھوڑنے سے، ڈی جے بجانے سے، اور شادی میں ہنگامہ کرنے سے، دنیا بھر کی خرافات کریں گے، شادی میں لاکھوں لاکھ خرچ کریں گے، کروڑوں کروڑ خرچ کریں گے، لیکن پیسہ نہیں ہے مدرسہ چلانے، اسکول کھولنے کے، کالج کو، اپنی بچیوں کو ان کے کالج میں، جب اپنی بچیوں کو آپ نے ان کے کالج میں بھیج دیا اور لڑکے اور لڑکی مل کر کے پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ امید کرنا کہ ہماری لڑکی تو رابعہ بصریہ ہے یا جبرائیل علیہ السلام کی بہن ہے، یہ نہیں بھاگے گی، یہ خامخواہ کی بات، یہ خالی سوچنے کی بات، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھے ہیں، یہ خیال دل کے بہلانے کے لیے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھو شہوت ایک بھوک ہے، جیسے کھانے کی بھوک ہوتی ہے، پانی کی بھوک، پیاس ہوتی ہے، کسی کو پیاس لگی ہو تو آپ یہ کہہ کر کے نہیں بہلا سکتے کہ آپ ہوا پی لو، بھوک لگی ہو تو یہ نہیں کہہ کر کے بعد اللہ اللہ کر لو، آپ بہت بڑے بزرگ ہو، اللہ اللہ کہنے سے بھوک نہیں مٹنے والی، کتنی بھی بڑی کوئی نیک اور پارسا ہو لڑکی یا کوئی جوان لڑکا، جب اس کو خواہش ہے، شہوت کی بھوک لگی ہو، اس کو ایک بھوک پیٹ کی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شہوت بطن، اور ایک بھوک شرمگاہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت فرج، یہ 2 بھوک ہے۔ جیسے پیٹ کی بھوک اللہ اللہ سے نہیں بھرتی، نیکی اور بزرگی سے نہیں بھرتی، ویسے اگر وہ شہوت کی بھوک اگر اللہ اللہ کرنے سے بھرتی تو اللہ تعالیٰ نکاح کیوں کہتے کرنے کو؟ اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کے لیے کیوں کہتے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے، 1 سے تو اللہ نے شروع ہی نہیں کیا، اللہ نے 1 سے شروع ہی نہیں کیا، 2 سے شروع کیا،
نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. پورے ہمارا بھی خود مسئلہ یہی ہے, سب کا یہی مسئلہ ہے. کیا ایک ہے دوسری سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلی والی کیا کر لے گی؟ اتنا جوتا بجائے گی کہ مولوی صاحب کے سر پہ بال نہیں بچے گا. لیکن اللہ نے اس کا نسخہ پہلے دن سے بتایا ہے. گڑبڑ ہم نے کیا ہے. اللہ نے کہا تم پہلے ہی دن 2 کرو, پہلے ہی دن 2 کرو. پہلی رہے گی نہیں تو کیا بجائے گی؟ پہلے دن جب 2 آئے گی, اللہ نے 2 سے شروع کیا. لیکن جب میرا ہو رہا تھا تب میں نے یہ آیت نہیں سمجھا. میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ اب تم کو میں سمجھا رہا ہوں, سمجھ جاؤ کہ جب کرو پہلے ہی دن 2 کرو. پہلے ہی دن 2 آئے گی, کون کس کو مارے گی؟ اللہ نے تو وہیں سے شروع کیا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, پسندیدہ عورتوں میں سے 2 سے نکاح کرو, پھر 3 سے کرو, تیسری سے کرو, چوتھی سے کرو. لیکن ایک سے نہیں. ایک سے کرو گے تو پھر دوسری نہیں کر پاؤ گے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہم دوسری کر لیں گے, یا کوئی یہ سوچے ہم غریب ہم دوسری نہیں کر پائیں گے. یہ سب غلط بات. نہ مالدار کر پاتا ہے نہ غریب پر کر پاتا. جب ایک آ گئی ظاہر بات اس کی حکومت قائم ہو گئی. جب ایک حکومت ہے تو دوسرے کے بس کی بات حکومت بنا لے گا. پہلے ہی دن اس کی حکومت قائم ہی مت ہونے دو. پہلے ہی دن 2 لے آؤ, نہ حکومت قائم ہوگی نہ یہ مسئلہ پیدا ہوگا. یہ اللہ نے نسخہ دیا, میں نے نہیں. آپ قرآن خود پڑھو اور میں پڑھتا ہوں آیت ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہو کہیں ایک کا تذکرہ ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, قرآن مثنیٰ کے معنی 2 ہوتا ہے. مثنیٰ معنی 2 ہوتا ہے. وحدان معنی 1 ہوتا ہے. واحد معنی 1 ہوتا ہے. وہ تو آگے چل کر کے قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدٌ, اگر تم اس بات سے ڈرو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر 1 سے کرو. تو پہلے ہی سے کاہے ڈرنا؟ پہلے کر کے تو دوسری دیکھو, تب تو سمجھ میں آئے گا کہ انصاف کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. پہلے ہی سے کیوں سمجھ لے آدمی میں انصاف نہیں کر پاؤں؟ پہلے ہی سے آدمی کیوں یہ مان لے؟ کوئی اپنے کو نہ بوڑھا ماننے کے لیے پہلے سے تیار ہے, نہ کوئی کمزور ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پاگل ماننے کے لیے تیار ہے. خالی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں. جانتے ہیں آپ انصاف نہ کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی میں ظالم ہوں. آپ مانو گے؟ پہلے سے کوئی مانے گا کہ میں ظالم ہوں؟ پہلے اس کو یہ مان لے گا کہ میں ظالم ہوں. کاہے کا ظالم بھائی؟ کس کی زمین میں نے غصب کیا ہے اور کس کی دکان میں نے لے لیا ہے, کس کا حصہ میں نے کھا لیا. کاہے کا ظالم؟ کاہے کو کوئی ظالم ہوگا؟ لیکن پورے ہندوستان کے مردوں نے طے کر لیا کہ ہم ظالم ہیں, دوسرا نکاح نہیں کرنا. خیر, میں پرسنل لا پہ بات کر رہا تھا, بات دوسری طرف چلی جائے گی. پرسنل لا ہوتے ہیں ہمارے شخصی معاملات جو غیروں سے نہیں متعلق ہوتے. جیسا نکاح غیر سے نہیں, ہمارے آپس میں ہوں گے. اسی طرح طلاق ظاہر سی بات ہے, جب غیر عورت سے نکاح ہی نہیں ہوا طلاق اس کو کیوں دے گا؟ طلاق تو ہمارا پرسنل مسئلہ ہے. اسی طرح ہمارا میراث کا مسئلہ ہے. میراث ظاہر بات, ہماری میراث دوسرا کیوں لے گا؟ دوسرے مذہب والا. دوسرے مذہب کا اگر بیٹا اور باپ بھی ہو تو میراث نہیں ملے گا. دوسرے مذہب کا اگر بیٹا اور باپ بھی ہو تو اس کو میراث نہیں ملے. میراث مسلمان کی میراث مسلمان ہی کو, مسلمان کی میراث مسلمان ہی کو ملے. یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو ہمارے پرسنل ہیں, ہمارے ذاتی اور شخصی. اس کو حل کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا. تو یہ شخصی مسائل ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو ان سے سابقہ ہے. دکان تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس, تجارت کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کرے, اور زراعت کھیتی جس کی کھیتی ہوگی وہی کرے, جس کی کھیتی ہوگی وہی کرے. ملازمت ضروری نہیں کہ سب لوگ کریں. کائے کو ملازمت کریں؟ ہماری دکان اپنی ہے تو ہم کیوں ملازمت کریں؟ یہ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پرسنل مسائل ہیں یہ ہر ایک کے. نکاح ہر ایک کو کرنا. جب بیوی آئی ہے تو طلاق کے بھی مسائل پیش آتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ طلاق ہر ایک کو دینا, لیکن طلاق کے مسائل تو ہر ایک کو جاننا چاہیے. طلاق کے مسائل تو ہر ایک کو جاننا چاہیے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں, جب کبھی میں نکاح پڑھاتا ہوں تو نکاح مجھے تو سے اول میرے یہاں تو نکاح نہیں آتا, میرے یہاں تو طلاق آتا ہے. میرے یہاں تو جب جھگڑا ہوتا ہے طلاق والے آتے ہیں. ویسا جو حاصل ہی سو یدعجل ویسا کسی کو کریہۃ ودعا. جب جھگڑا ہوتا ہے, جب جھگڑا ہوتا ہے تو مجھ کو بلایا جاتا ہے, اور جب حلوہ بنایا جاتا ہے جندب کو بلایا جاتا ہے. کسی شاعر نے جل کر کے کہہ دی, وہ عربی کا شاعر ہے کہ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً ادعا لها وَإِذَا يُحَاصَلْ عِيسُ يُدعى جندب. کہ جب حلوہ بنایا جاتا ہے جندب کو بلایا جاتا ہے, اور جب جھگڑا ہوتا ہے تب مجھ کو بلایا. تو میرے یہاں تو سارے جھگڑے والے کیس آتے ہیں, یا تو طلاق والے یا میراث والے, نکاح والے نہیں آتے.
لیکن کبھی سال 2 سال میں 1.5 سال میں ایک آدھ نکاح کے لیے کبھی کوئی ہوتا ہے، مطلب آپ پڑھا دو، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس کے پڑھانے سے برکت ہو جائے، اور میرے جیسے چوکھا آدمی پڑھائے گا تو اور برکت لگے گی۔ بہرحال وہ پڑھوا لیتے ہیں، تو میں نکاح میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو نکاح ہوا ہے اس لیے نہیں کہ طلاق ہے، لیکن جب نکاح ہوا ہے تو تم کو طلاق کے مسائل سیکھنے پڑیں۔ جیسے جماعت والے سب کو کہتے ہیں نا بھائی اپنے شعبے کا دین سیکھو، شعبے کا کیا مطلب کہ جس کام میں آپ لگے ہو، جس کام میں آپ لگے ہو اس شعبے کا دین سیکھو۔ تو جب آج آپ شوہر بن رہے ہو تو شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اور اگر خدا نخواستہ جھگڑا ہوا طلاق دینے کی نوبت آئی تو اس کا کیا طریقہ، یہ تو سیکھنا پڑے گا نا۔ اب یہی تو آپ کے شعبے کا دین ہے، شوہر بننے کا دین یہ ہے، یہی نکاح کا شعبہ ہے، تو اس کا دین یہ ہے کہ آپ طلاق کے مسائل سیکھو۔ اگر طلاق کے مسائل کی ضرورت نہ ہوتی اور جیسا لوگ طلاق دیتے ایسے ہی اجازت ہوتی تو قرآن کیوں ایک پوری سورت نازل کرتا، سورۃ الطلاق پوری کیوں نازل کرتا؟ پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل اچھے خاصے بیان کیے 2 رکوع میں تقریباً۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 2 جگہ پر ترتیب بنائی پوری، سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر 2 جگہ پر پوری ترتیب بتائی ہے کہ نکاح کا پروسیجر کیا ہے اوپر سے نیچے تک۔ وہ پوری ترتیب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ رکھوں گا، سب ایک ساتھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ترتیب ہے، کس ترتیب کے ساتھ قرآن نے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس صاحب جھگڑا ہو گیا اور 3 طلاق ایک ساتھ، ہاں، اور 3 تو وہ لوگ دیتے جو بڑے مہذب ہوتے ہیں، ورنہ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں مجھے صاحب کتنی طلاق دی مجھ کو یاد ہے، بس غصے میں دیتا چلا۔ ایک آیا کہنے لگا میں نے اس کو کہا تم کو گھر بھر کر کے طلاق، تم کو گھر بھر کر کے طلاق۔ ایک نے کہا کہ صاحب میں نے اس کو طلاق دیا پہاڑ بھر کی طلاق، پہاڑ بھر کی طلاق، شاید جیسا طلاق دے۔ اب یہ کوئی بات ہوئی؟ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، کم سے کم اتنی جہالت تو ہر ایک میں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 سے کم دیے تو طلاق نہیں پڑے، 3 سے کم والا تو شاید ہی کوئی ملتا ہو۔ یہ ذرا سا جو یہ حکومت آئی ہے مودی جی کی حکومت، اس سلسلے میں بڑی رحمت ہے مسلمانوں کی۔ جب سے یہ حکومت نے قانون بنایا 3 طلاق کا تب سے تھوڑا سکون ہوا۔ میرے یہاں تو آتے رہتے نا، ہفتے میں 4-5 آتے تھے 3 طلاق والے، لیکن ابھی تھوڑا سکون ہو گیا۔ اب آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ صاحب طلاق دوں گا تو جیل جانا پڑے گا، اب ذرا یہ بتائیے خلا کا طریقہ کیا ہے؟ اب خلا کا طریقہ پوچھنے آتے ہیں۔ یہ بہت رحمت ہے یہ حکومت، مسلمانوں کو ڈنڈا چاہیے تھا اور ڈنڈا مل گیا۔ جو ڈنڈے کے لوگ ہیں ان کو آپ چاہیں کہ ہم بات سے منوا لیں تو ماننے والے نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمارے دیہات میں چمار لتیائے بیرا بتیائے۔ جب مسلمان چمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا ظالم کو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں خود کہا گیا کہ دیکھو لوگوں کے قلوب اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر اللہ تم پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دے تو تم اس کو برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ ہی ظالم بادشاہوں کو لے آتا ہے، اللہ ہی ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ خود سے آ جائے، اتنا تو ہمارا ایمان ہے نا، خود سے کوئی نہیں آ سکتا، چاہے کتنی دہادلی کرے، ایوان مشین لائے کوئی بھی مشین لائے، کوئی مشین کام نہیں کرے گی جب تک خدا نہیں چاہے۔ خدا کے چاہنے ہی پہ آئے ہیں، یہ حکومت خدا کے چاہنے ہی پہ آئی ہے۔ 3 طلاق اس نے بنایا، 3 طلاق کا قانون خدا کے چاہنے ہی پہ بنایا، بغیر خدا کے چاہے نہیں بنایا، اور یہ بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہوا 3 طلاق کا قانون بنا، مسلمانوں میں تھوڑا اعتدال آیا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی نظر سے کہ طلاق کا یہ 3 طلاق کا مسئلہ کم ہوا، ورنہ پتہ نہیں کس شیطان نے مسلمانوں کو بتایا تھا، واللہ خدا نے نہیں بتایا، رحمان نے نہیں بتایا 3 طلاق۔ کوئی قرآن مجید میں مجھے دکھا دے 3 طلاق، یا کہیں حدیث میں دکھا دے کہ تم 3 طلاق دو۔ ساری حدیثیں کہتی ہیں 3 طلاق ایک ساتھ دینا بدعت ہے، ساری حدیثیں یہ بات کہتی ہیں، تمام فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا، نور الزا سے لے کر کے ہدایہ، شامی، بحر الرائق، میں نے 20 کتاب دیکھی، سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 3 طلاق دینا بدعت ہے۔ بدعت کا کام کرنے کو کون کہے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں شیطان نے پڑھایا سارے مسلمانوں کو کہ 3 طلاق ہے ہی نہیں اسلام میں۔ 3 طلاق اسلام میں ہے، اسلامی چیز ہوتی تو بدعت کیوں ہوتی؟ بدعت تو اسی کو کہتے ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز دین میں نہ ہو وہ چیز دین میں شامل کر دی جائے، جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، جیسے چادر چڑھانا،
گاگر چڑھانا، پھول چڑھانا، نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، تیجا کرنا، 40واں کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا نہیں ہوا تھا، 40واں نہیں ہوا تھا، برسی نہیں ہوئی تھی، صحابہ نے نہیں کیا تھا، اب کیا جائے، یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح 3 طلاق ایک ساتھ دینا، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت ہے۔ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا بدعت۔ کس نے پڑھایا مسلمانوں؟ اور سارے مسلمان یہی جانتے 3 طلاق دو گے تبھی کام ہو، جبکہ قرآن علل اعلان کہتا ہے الطلاق مرتان، الطلاق مرت، سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی عربی تو سب سمجھ جاؤ گے۔ طلاق کے معنی، طلاق مرتان معنی 2 مرتبہ، مرتن معنی 1 مرتبہ، مرتان معنی 2 مرتبہ، مرتن 1 مرتبہ، مرتان 2 مرتبہ، بس طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ کہاں لکھا ہوا؟ پورا قرآن پڑھ جاؤ، جن لوگوں نے پڑھا ہے کہیں میرے کو دکھا دیں کہ قرآن نے کہیں 3 طلاق کا تذکرہ کیا ہے، 3 طلاق 2، طلاق تو 2 ہی ہے، قرآن کہتا ہے طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر کیوں 3 مرتبہ دیتے ہیں مسلمان؟ پھر کیوں 3 مرتبہ دیتے ہیں؟ مودی جی کے ڈنڈا کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ مودی جی کا ڈنڈا پڑے ہم کو، 3 سال کے لیے جیل جائے، اس کے بعد اوپر سے نفقہ دے، اسی کا انتظار کر رہے تھے، وہی ہو گیا۔ تب سمجھ میں آیا کہ نہیں 3 طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح کتنی چیزیں ہیں اسلامی جس کو مسلمان ایسے نہیں ماننے والا، اس کو ڈنڈا چاہیے تب وہ مانے گا۔ ابھی تو یہ حکومت ہے، اس کو تو یہ بھی قانون بنانا چاہیے کہ جو نماز پڑھنے نہیں جائے گا اس کو بھی 20 سال کی جیل، تب جا کر کے مسلمان آئے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسے تھا سعودی میں، میں نے خود اس وقت دیکھا تھا، میں 2008 میں گیا تھا، چاہے جیسا بھی کاروبار رہی ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، اذان ہوئی، دکان کا شٹر فٹافٹ گرتا تھا، سب بھاگتے تھے۔ یہ تو شیطان بن سلمان آیا، اس نے جو ہے اس نے وہ قانون منسوخ کر دیا، ورنہ وہاں کا قانون اذان ہوئی تو آپ اگر نہیں گئے تو پولیس والے پائیں گے تو ڈنڈا لگائیں گے تو سب جائیں گے مسجد، چاہے بلا ٹوپی، چاہے بنڈی میں، جیسے بھی ہوتے تھے ورکر، یہاں والے تو وہاں کام کرنے جاتے ہیں نا، وہ کوئی مولانا بن کے گھومنے تھوڑی نہیں جاتے، پائجامہ کرتا پہن کے ٹائی کرچ والا گھومیں گے، اور ویسے ہی آتے تو وہی عادت پڑی رہتی۔ یہاں بھی بنڈی چڈی پڑے چلے آتے نماز پڑھنے، وہ سعودی والی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں بھی آتے ہیں ویسے ہی پڑھنے لگتے ہیں۔ ہاں، وہاں بھی کوئی بنڈی نماز، وہ یہ تو دیکھ کے آتے ہیں کہ عرب لوگ بلا ٹوپی کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے بلا جبہ کے نہیں پہنتے، بلا جبہ کے نہیں پڑھتے ہو، یہ بھی تو دیکھ کے آؤ، آدھا کیوں دیکھتے ہو؟ کیا ایک آنکھ کے ہو؟ اللہ نے 2 آنکھ دیا تو دونوں سے دیکھو نا۔ کہ عربی بلا جبہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جبہ پہن کے یہاں سے لے کر کے نیچے تک کا، تب جا کر کے نماز پڑھتا، تم بنڈی میں کیوں آتے ہو پڑھنے کے؟ تو ٹھیک ہے، ٹوپی بغیر ٹوپی کو پڑھ لیتے، حالانکہ وہی اچھے عربی بھی ہوتے، ٹوپی کے اوپر رومال اور رومال کے اوپر گترا، دیکھا وہ بھی تو دیکھو گے نا آپ، اب تو سوشل میڈیا عام ہے، آپ دیکھو نا، وہ بھی تو دیکھو کہ لال رومال عربیوں کا مشہور ہے، لال رومال بھی لگاتے ہیں اور اوپر سے وہ کالا گترا بھی لگاتے ہیں، تب جا کر کے وہ عربی بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو کائے خراب ہی والے کو دیکھتے ہو، اچھے والے کو دیکھ لو نا، لیکن اچھی آنکھ ہو تب تو اچھے والے کو دکھے، خراب آنکھ سے تو خراب ہی دکھے گا۔ مذرا سخت بولتا ہوں، کیا کروں، دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کے۔ نماز پڑھنے چلے آئے صاحب، چڈی بنڈی میں چلے آئے، بنا ٹوپی کے چلے آئے، ارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، سسرال جانا ہوتا تو 1 گھنٹہ سجتے ہو، سسرال جانا ہوتا ہے 1 گھنٹہ سجتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے آئے، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ بنڈی اور بلا ٹوپی کے چلے آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ اور کچھ لوگ آئیں گے وہ مسجد میں جو میلی کچیلی ٹوپی رکھی ہوئی ہے آدم بابا کے زمانے کی، وہی لگا لیں، میلی کچیلی ٹوپی وہی لگا لیں۔ وہ کہاں نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب ہدایت نے لکھا ہے، صاحب بزلا میں نماز مکروہ ہے۔ یہ جو ٹوپی مسجدوں میں رکھی ہوئی سارے لوگ لگاتے ہیں، اب وہی ٹوپی اس نے بھی لگایا، وہی اس نے بھی لگایا، وہی اس نے بھی لگایا، وہی آ کے تم لگا لیے۔ اب کرونا ہوگا تو کہو کہ مسجد میں کرونا ہوگا، کائے وہ لگاتے ہو؟ وہ ٹوپی، اپنی ٹوپی اچھی لگا کر کے آؤ، سسرال جس طرح جاتے ہو سج سور کر کے ویسا آؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم کو نعمتیں دیا، لباس دیا، تو اللہ چاہتا ہے تو اما بنعمت ربک فحدث، اپنے پروردگار کی نعمت کو ظاہر کرو۔ یہاں فقیر بن کر کے کیوں آتے ہو؟ دیکھو اگر تم کو عرب کی نقل ہی کرنی ہے، ان اچھے لوگوں کو دیکھو جو جبہ پہن کر کے رومال لگا کر کے نماز پڑھتے۔ دیکھو ہر جگہ گدھے بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کابل میں خالی گھوڑے گدھے نہیں، کابل میں بھی گدھے ہوتے ہیں، عرب میں بھی کچھ گدھے ہیں بلا ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کاہے گدھوں کو دیکھتے ہو؟ گھوڑوں کو دیکھنا چاہیے جو جبہ کے ساتھ رومال کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی جبہ اور رومال کے ساتھ رومال۔ میں اس پر بات آ گئی کہ دیکھو جہاں ڈنڈا پڑتا ہے مسلمان وہاں کام کرتا ہے، اللہ کے واسطے ڈنڈے کے لیے مت،
ڈنڈے کے لیے کام مت کرو، اور حکومت کا ڈنڈا مت سمجھو اس کو، وہ اللہ کا ڈنڈا ہے، اللہ برساتا ہے۔ تو ایسا نہ کرو کہ حکومت سخت لانی پڑے، اللہ کو ظالم لانی پڑے۔ اگر ہمارے اعمال سدھر جائے، فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، انشاءاللہ ہماری حکومت اچھی ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کوئی دوسری حکومت آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دے، اللہ اسی کو ہدایت دے دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو بھی ہدایت دے دے۔ ہمارے رسول نے دعا کی تھی ظالموں کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہی کو ہدایت دے دے۔ اور جس طرح تاتاریوں کو اللہ نے پاسبان کعبہ بنا دیا تھا، اللہ ان کو مسجدوں کا پاسبان بنا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں لوگوں کا دل ہے، جس طرف چاہے اس طرف پلٹ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، تین طلاق شرعی نہیں ہے، تین طلاق بدعت ہے۔ اس لیے اس کو جب بھی طلاق دینا ہو تو طریقے سے دے۔ میں نہیں کہتا طلاق دے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں طلاق کی نوبت آئے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، چار فرشتے اس وقت ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، کیا ہوا؟ تو دوسرا بتاتا ہے کہ زمین پر ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اللہ کا عرش، اب غزل مباحات ہے طلاق، اب غزل مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق۔ لیکن جب ضرورت پڑ جائے، بھائی استنجا پیشاب پاخانہ بہت غلط چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، لیکن جب ضرورت پڑے تو کرنا ہی پڑتا۔ جب بالکل ایسا اینٹی معاملہ ہو گیا کہ صبح شام جھگڑا، دوپہر اور رات جھگڑا، رات بھر جھگڑا، تو کیا کرو گے؟ زندگی اجیرن کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خدا کہتا ہے دونوں اچھے سے الگ ہو جاؤ، فتسریح باحسان، احسان کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ بس لٹکا دو، نہ طلاق دے نہ بیوی بنا کے رکھے۔